فضائل حج کے اندر بھی یہ واقعہ غالباً موجود ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کے دوران میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا تھا یا کندھے پر رکھا تھا، اور وہ عورت اللہ رب العزت سے یوں کہہ رہی تھی کہ اللہ تیرا وہ گزرا ہوا زمانہ جو میرے اوپر، یعنی میرے اوپر جو ایک زمانہ گزر گیا ہے، وہ کیسا شکر کے لائق ہے، شکر ادا کرنا میرے اوپر واجب ہے، جو وقت میرے اوپر گزرا ہے میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے کہ بار بار وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ جو میرے اوپر وقت گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ بزرگ فرماتے کہ اللہ کی بندی تو یہ بتا کہ وہ وقت کی یعنی کیا بات ہے، اس کا راز کیا ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے، جو اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ اب وہ عورت اپنی رودات سناتی ہے، اپنی کارگزاری سناتی ہے کہ میرے اوپر کیا گزری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک سمندر کے اندر ہم لوگ سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی کے اندر بہت سارے تاجر حضرات، بزنس مین وغیرہ موجود تھے۔ اچانک طوفان آیا اور اس طوفان کے اندر جو کشتی تھی ہماری وہ الٹ گئی، سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے۔ میں اور یہ میرا چھوٹا سا بچہ جو اس وقت حرم میں میرے ساتھ موجود ہیں، ہم دونوں ایک تخت کے اوپر آ گئے۔ ہم نے اس تخت کو پکڑ لیا اور میں اس کے اوپر بیٹھ گئی اور میرا یہ بچہ بھی اسی کے اوپر آ گیا۔ اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تھی، ہم بچ گئے۔ اور ایک اور حبشی بندہ تھا، جسے ہم کہتے ہیں کالا بندہ، حبشی بندہ تھا، وہ بھی اسی طریقے سے بچ گیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں بھی کوئی تختہ آ گیا تھا اور اس تختے کے اوپر وہ بندہ بیٹھ گیا تھا۔ کشتی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب ڈوب گئے، صرف ہم 3 لوگ زندہ رہ گئے، ایک میں، میرا بچہ اور وہ حبشی۔ رات کا وقت تھا تو نظر نہیں آیا کہ کون ہمارے آس پاس ہے، لیکن جب صبح میں سورج کی روشنی پڑی نا تو پھر ہمارے سامنے منظر تھا کہ ہم 3 لوگ زندہ ہیں۔ وہ حبشی جو تھا نا وہ پانی کو کاٹتا ہوا تختے کو میرے قریب لے آیا اور اس نے چھلانگ لگائی اور میرے تختے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا، اور مجھے کہتا ہے کہ میں تیرے اوپر عاشق ہو گیا ہوں، تیرے حسن کے اوپر میں فدا ہو گیا ہوں، اور میں تیرے سے غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے شرم کر، حیا کر، تو یہ تو سوچ کہ ہم کس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ انسان کتنی بھی عبادت کر لے اپنی عبادت کے ذریعے سے ایسی مصیبت سے نجات نہیں پا سکتا ہے، چہ جائے کہ ہم گناہ کریں۔ یہ تیرے دل میں خیال بھی کیسے آتا ہے؟ بندے کے اوپر جب گناہوں کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر بندے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر بندے کے کان میں اذان کی آواز آ رہی ہو، قرآن کریم کی تلاوت بھی بندہ سن رہا ہو، لیکن اس وقت اگر گناہ کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ بندہ اسی طریقے سے گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو اس نے بھی ڈرایا کہ اللہ سے ڈر، تو کیا کر رہا ہے، یہ وقت گناہ کرنے کا نہیں ہے، ہمیں تو گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کسی طریقے سے ہم کو یہاں سے نجات عطا فرما دے۔ تو وہ حبشی کہنے لگا کہ دیکھ، گناہ تو میں کر رہوں گا، جو میری خواہش ہے میں پوری کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھوت سوار تھا، لیکن یہ عورت جو تھی نا وہ پاک دامن عورت تھی، یہ اپنے دامن کو گندگی سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی حال میں مجھے گناہ نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی مدد کیسے آتی؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھ، اس وقت میری گود میں میرا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ سو رہا ہے۔ نہیں، اس عورت نے کہا کہ جب میں نے یہ ماحول دیکھا نا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں نے اپنے بچے کو چٹکی بھر لی، وہ بچہ اٹھ گیا، رونے لگا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھ، یہ بچہ اٹھ گیا ہے، جب سو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس بچے کو پکڑا حبشی نے اور اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ اب ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی، لیکن ماں نے پھر بھی کیا کہا، گناہ تو نہیں کروں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ جب یہ بچہ اس نے سمندر میں پھینک دیا نا تو اس ماں نے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچہ مصیبت میں ہے نا، اور یہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے، یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے نا اس کیفیت میں، تو اللہ رب العزت بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے،
اب اس کے سامنے اس کا بچہ چلا گیا، کیا گزری ہوگی اس ماں کے اوپر؟ تو اس ماں نے فوراً اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے رب، اے وہ خدا، اے وہ اللہ، اے وہ میرے رب جو بندے اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو اپنی قدرت سے میرے اور اس حبشی کے درمیان جدائی کر دے۔ میں گناہ کرنا نہیں چاہتی، میرے رب میں تجھے ناراض کرنا نہیں چاہتی۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، سمندر سے ایک جانور نکلا، حبشی کو پکڑا اور سمندر میں چلا گیا۔ واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تو مجھے بچا لیا، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن بچہ تو چلا گیا۔ اب وہ تو نہیں جانتی تھی کہ رب کا کیا نظام چلتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ سمندر کی موجوں نے مجھے دھکے دیتے دیتے ایک جزیرے کے پاس پہنچا دیا۔ میں وہاں سے جزیرے کے اوپر آ گئی، سنٹ آئے، کوئی وہاں پر ہے نہیں، ایک انسان بھی نظر نہیں آتا ہے، اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہاں پر میں گھاس کھاتی رہوں گی، سمندر کا پانی پیتی رہوں گی، اللہ رب العزت نے جب تک مقدر میں زندگی لکھی ہوگی تو زندہ رہوں گی، ورنہ جو اللہ نے لکھا ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ ایسے موقع پر میرے رب کے سوا مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ عورت کہتی ہے کہ انتظار میں 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جب چوتھا دن آیا نا تو میں ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس جزیرے کے اوپر، اور سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی، بڑی کشتی تھی، اس میں 4 لوگ تھے، اور میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے اچھی طریقے سے میرے پاس جو کپڑا تھا وہ کپڑا میں نے ہلایا تاکہ وہ میری مدد کرنے کے لیے میرے پاس آئے۔ جب وہ پاس میں آئے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی ناؤ اندر رکھی، اور اس ناؤ کے ذریعے سے 3 لوگ میرے پاس آئے۔ مجھے کہتا، جب میں نے پوری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو ان 3 نوجوانوں نے مجھے اس کشتی میں سوار کر لیا۔ جب میں ان کی بڑی کشتی میں جب پہنچی ہوں تو وہاں پر ایک اور بندہ تھا، اس کے ہاتھ میں وہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا جو 4 دن پہلے اس حبشی غلام نے ڈال دیا تھا، اس حبشی نے سمندر میں ڈال دیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ میرا بچہ ہے تو ماں کی ممتا تو جاگ جاتی ہے نا، تو وہ عورت کہتے کہ میں نے اس کو چوما، بوسا دیا، پیار کیا، میں گر گئی اس کے اوپر۔ تو وہ لڑکے جو 4 نوجوان تھے وہ کہنے لگے کہ تیرا بچہ ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس طریقے سے سمندر میں پھینک دیا تھا، تو پاگل ہو گئی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ نہ میں پاگل ہو گئی ہوں، نہ میں نے اس بچے کو سمندر میں خود پھینکا ہے۔ پھر عورت کہتی ہے کہ میں نے پھر ان کے سامنے پوری کارگزاری رکھی کہ میرے ساتھ اس طریقے سے پورا واقعہ پیش آیا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو وہ 4 نوجوان کہتے ہیں کہ یہ تو نے اپنی کارگزاری بتائی نا، اب ہم تجھے اپنی کارگزاری بتاتے ہیں۔ ہم بھی اسی طریقے سے سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچھی طریقے سے سفر کر رہے تھے، ہماری زندگی گزر رہی تھی اور چل رہے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک جانور آ رہا ہے اور اس جانور کے پیٹھ کے اوپر یہ بچہ موجود ہے، اور وہ جانور ہماری کشتی کے پاس آیا اور غیب سے آواز آئی کہ اگر اس سمندر میں تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس بچے کو اٹھا کر اپنی کشتی میں سوار کر لو، اگر تم نے اس بچے کو اپنی کشتی میں سوار نہیں کیا اور اس کی حفاظت نہیں کی تو جتنے بھی نوجوان تم سفر کر رہے ہو سب کے سب یہاں پر ڈوب جاؤ گے۔ ہم بھی ڈر گئے، ہم نے اس کو سوار کر لیا، اور یہ بچہ اس طریقے سے آپ کی خدمت میں ہم نے پہنچا دیا۔ میں اس پر میرے دوستوں یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ جب بندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کر لیتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے 1000 راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتے ہیں، کب تک جو ہماری زندگی گناہوں میں گزر گئی، لیکن اب آئندہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت تنگی سے نکلنے کا راستہ اس بندے کے لیے مہیا کر لیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں پر سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مولانا محمد نعمان نے غالباً روضۃ المحبین، اس طریقے سے روضۃ المحبین کوئی کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا،
اس کا بزنس کیا تھا کہ جو ٹوکری آتی ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں جن ٹوپلے کہتے ہیں، پہلے زمانے میں بیچنے کے لیے گاؤں گاؤں میں آتے تھے، تو وہ ٹوپلے بیچا کرتا، ٹوکریاں بیچا کرتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، اور حسن و جمال کے ساتھ ساتھ پاک دمنی بھی عطا فرمائی تھی. تو ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا کوئی بہت بڑا سردار تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کے گھر کے آگے سے گزر رہا تھا. تو جو بیٹی تھی نا، اس کی باندی نے اس نوجوان کو دیکھ لیا کہ اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت نوجوان ہے. تو وہ اندر گئی اور جا کر اپنی سیٹھانی سے، اپنے آقا کی لڑکی سے جا کر کہا کہ ہمارے دروازے کے اوپر ایسا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے نا، کہ اس سے پہلے اتنا حسین و جمیل نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. وہ بے حیا تھی جو باندی تھی، وہ باندی نے، وہ جو سردار کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ تم اس کو اندر بلاؤ. اب یہ نوجوان بھی نہیں جانتا ہے کہ مجھے اندر کیوں بلایا جا رہا ہے، اندر مجھے کیوں دعوت دی جا رہی ہے. وہ سمجھا کہ میرے ٹوپلے خریدنے ہوں گے، ٹوکریاں میری خریدنی ہوگی، اس لیے مجھے اندر بلا رہے ہیں. یہ بندہ اندر گیا، باہر سے دروازے بند کر دیے گئے، اور وہ عورت اپنے ناز و نخرے کے ساتھ اس مرد کے سامنے، اس نوجوان کے سامنے، اس خوبصورت نوجوان کے سامنے آ گئی. تو اس بندے نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور کہا کہ پردہ کر لو، تم میرے سامنے کیوں ایسی برینا ہو رہی ہو، کیوں ایسے بے کپڑا گھوم رہی ہو، اللہ سے ڈرو. تو اس سردار کی بیٹی نے کہا کہ ہم نے تجھے تیرے کام کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ اپنے کام کے لیے بلایا ہے. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں تیرے پاس سے ٹوکریاں خریدنی ہے، ٹوکریاں نہیں خریدنی ہیں، بلکہ میں تیرے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو کیا کر رہی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں وہ نوجوان نہیں ہوں، میں ایسا نوجوان نہیں ہوں جو تو سوچ رہی ہے. تو سردار کی بیٹی نے کہا کہ دیکھ، تجھے کرنا تو پڑے گا، ورنہ میں بادشاہ کو جا کر کہہ دوں گی کہ تو میرے کمرے میں آیا ہے اور زبردستی تو نے میری عزت کو لوٹنا چاہا. اب یہ نوجوان پھنس گیا، اب کروں تو کیا کروں، لیکن دل میں تھا نا کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، میں گناہ تو نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے، مجھے پانی چاہیے، بعد میں معاملہ دیکھا جائے گا. تو سردار کی بیٹی بھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے باندی کو کہا کہ اس کو پانی تو دینا وضو کرنے کے لیے، لیکن دروازے کے اوپر مت دینا، بلکہ محل کے چھت کے اوپر لے جانا اور وہاں پر اس کے لیے پانی رکھ دو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے. وہاں پر پانی رکھا گیا، یہ نوجوان اوپر آیا اور اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی. عربی میں دعا ہے، میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری نافرمانی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اے اللہ میں گناہ تو نہیں کروں گا، اب میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس محل کی چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دوں، جان جائے تو جائے لیکن گناہ نہیں کروں گا، اور میں نے اسی کو اختیار کیا ہے، اب باقی اے اللہ تو مجھے بچانے والا ہے. اس طریقے سے میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس طریقے سے درد بھرے انداز میں اس نوجوان نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس نے اس محل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی. ہماری عقل کیا کہتی ہے، بندہ مر جانا چاہیے نا، ختم ہو جانا چاہیے. اس طرف اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ گیا. اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، جیسے ہی وہ گرا تو فرشتے نے اس کو نیچے سے پکڑا اور زمین کے اوپر رکھ دیا، جان بچ گئی. اب ٹوکریاں تو گئی، اب اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں ٹوکری کا دھندا کرتا ہوں تو مجھے اس طریقے سے گناہوں کے اندر مبتلا ہونا پڑتا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تو میرے لیے ایسا کوئی رزق کا انتظام کر دے کہ مجھے اس ٹوکریوں سے وہ بے نیاز کر دے، مجھے دھندا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے سونے کی ٹڈیاں بھیجی. پتہ سونے کی ٹڈیاں آپ نے دیکھی ہوگی، پہلے زمانے میں ٹڈی آتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے سونے کی بھیجی، اور ایک بڑا لشکر اللہ رب العزت نے بھیجا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے کہا گیا کہ جتنی چاہیے اس میں سے اٹھا لے اور اپنا گزارا کر دے. اس نوجوان نے ایک بڑا تھیلا یا جو کپڑا وغیرہ تو اس کو اچھی طریقے سے بھر دیا. پھر اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ سونے کی ٹڈیاں جو تو نے مجھے غیب سے عطا فرمائی ہیں، اگر یہ میرے دنیا کی رزق میں سے ہے تو برکت عطا فرما دے، اور اگر یہ سونے کی ٹڈیاں میرے آخرت کی اجر میں سے ہے تو میں اپنے آخرت کے اجر کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے کہا گیا اس بنی اسرائیل کے نوجوان کو، چونکہ ان کی شریعت تھی، ان کی شریعت میں ٹائٹ مسائل ہوا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کہا گیا
کہ یہ سونے کی ٹڈیاں جو ابھی تو نے محل کے اوپر سے چھلانگ لگائی ہے اس کا 15واں حصہ ہے، اب تیری مرضی تجھے اس کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے۔ اگر اٹھا لیتا ہے تو آخرت میں سے 15 اجر کم ہو جائیں گے، نہیں اٹھاتا ہے تو آخرت میں اللہ رب العزت تجھے مکمل اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے آخرت کے اجر کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان ٹڈیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا تو وہ ٹڈیاں بھی وہاں سے اڑ گئی اور وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے گناہوں سے نکلنے کا اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور صرف راستہ نہیں عطا فرماتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں پر سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ نوجوانوں، اگر میں اور آپ عزم کر لیں گے نا کہ اللہ اب بہت ہو گیا، ہم سے جتنی نافرمانیاں ہو سکتی تھی وہ ہم نے کر لی، جتنے گناہ ہم نے کرنے تھے وہ کر لیے، اے اللہ اب بہت ہو گیا، اب آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں اس بات کی کبھی امید ہے کہ جیسی مدد اللہ رب العزت نے اس عورت کی فرمائی، جیسی مدد اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کے نوجوان کی فرمائی، اللہ رب العزت ہماری بھی انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا پورا عزم کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، انشاءاللہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ 2 واقعات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اب چند آیات کریمہ ہے، اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔